کبھی سوچا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ مسلسل بدل کیوں رہی ہے؟ ہر چیز حرکت میں ہے، کچھ بن رہا ہے، کچھ بگڑ رہا ہے۔ یہ کوئی عام سوال نہیں تھا، یہ وہ گہری الجھن تھی جس نے قدیم یونان کے بڑے بڑے ذہنوں کو صدیوں تک پریشان رکھا۔ مگر پھر ایک شخص سامنے آیا اور اس نے ایک ایسا جواب دیا، اتنا انقلابی جواب کہ سائنس اور فلسفے کی پوری تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ ذرا اس ذہنی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کا سامنا ڈیموکریٹس جیسے مفکر کو تھا۔ ایک طرف تو وہ دنیا تھی جو ہم سب کو نظر آتی ہے، رنگ، آوازیں، تبدیلیاں، سب کچھ حقیقی لگتا ہے۔ لیکن دوسری طرف خالص منطق کی ایک ایسی مضبوط دیوار تھی جو کہتی تھی کہ یہ سب ایک وہم ہے، ایک دھوکہ ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ تھا جس کا جواب دینا انسانی سمجھ کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اور اسی فکری طوفان کے بیچوں بیچ ڈیموکریٹس میدان میں آیا۔ وہ صرف ایک فلسفہ نہیں تھا بلکہ ایک پرابلم سالور تھا، جو اس صدیوں پرانے تضاد کا ایک ایسا شاندار جواب دینے والا تھا جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس کے ذہن کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو اب جب کہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہے، چلیں اس شخص سے ملتے ہیں جس نے اسے حل کیا۔ وہ ایک ایسا مفکر تھا جو نہ صرف اپنے انقلابی خیالات کے لیے مشہور تھا بلکہ اس کا ایک بہت ہی دلچسپ اور یادگار نام بھی پڑ گیا تھا۔ ڈیموکریٹس تقریباً 460 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ وہ مشہور فلسفی سقراط کے زمانے کا تھا، لیکن اس کی دلچسپیاں بالکل الگ تھیں۔ وہ ایک حقیقی جینیس تھا جس نے فزکس سے لے کر اخلاقیات تک ہر موضوع پر لکھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی درجنوں کتابوں میں سے آج ہمارے پاس صرف چند ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے ہی باقی ہیں، اور یہی بات اس کی شخصیت کو اور بھی پراسرار بنا دیتی ہے۔ ہاں، تو اس کا یہ مشہور نام ہنسنے والا فلسفہ اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ہر وقت ہنستا رہتا تھا، بلکہ یہ اس کے گہرے فلسفیانہ سکون اور دانائی کو ظاہر کرتا تھا۔ اس کے نزدیک اصل خوشی بیرونی دنیا کی اتھل پتھل سے بے نیاز ہو کر اپنے اندر ایک مضبوط اور پرسکون اطمینان حاصل کرنے کا نام تھا۔ لیکن ڈیموکریٹس اس سفر میں اکیلا نہیں تھا۔ اس کا استاد تھا لیوکسیپس، جسے ایٹمزم کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ لیوکسیپس نے بنیادی آئیڈیا دیا، لیکن یہ ڈیموکریٹس تھا جس نے اس آئیڈیا کو لیا اور اسے ایک مکمل، جامع اور منظم نظام میں ڈھال دیا۔ ایک ایسا نظام جس سے کائنات کی ہر چیز کی وضاحت کی جا سکتی تھی۔ تو اب ہم اس کے اس تاریخ ساز حل کے مرکز میں داخل ہوتے ہیں، وہ دو بنیادی ستون جن پر اس نے حقیقت کی پوری عمارت کھڑی کی۔ اس کے نظریے کا پہلا اور سب سے اہم حصہ ایٹموس کا تصور تھا۔ یونانی زبان میں اس کا سیدھا سا مطلب ہے جسے مزید کاٹا نہ جا سکے۔ ڈیموکریٹس کے مطابق یہ کائنات کے وہ بنیادی، ناقابل تقسیم ذرے ہیں جن سے ہر شے بنی ہے۔ یہی اصل حقیقت ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال تھا، اگر یہ ایٹم موجود ہیں تو وہ حرکت کیسے کرتے ہیں؟ یہیں پر ڈیموکریٹس کے نظریے کا دوسرا اور شاید سب سے زیادہ انقلابی حصہ سامنے آتا ہے، یعنی خلا کا تصور۔ اس نے بڑی جرأت سے یہ دعویٰ کیا کہ ایٹموں کے بیچ میں خالی جگہ یعنی وائڈ موجود ہے۔ یہ اس زمانے کے لیے ایک دماغ ہلا دینے والا خیال تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ نہیں کا وجود بھی اتنا ہی حقیقی ہے جتنا کہ کچھ کا، اور یہی کچھ نہیں ہے جو ہر کچھ کو حرکت کرنے کی جگہ دیتا ہے۔ ڈیموکریٹس کے مطابق یہ ایٹم خود بھی ناقابل تقسیم، ٹھوس اور ہمیشہ سے موجود ہیں۔ یہ سب ایک ہی طرح کے مادے سے بنے ہیں، لیکن ان کی شکل، سائز اور ترتیب ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو دنیا میں موجود ہر طرح کے تنوع کی وجہ ہے۔ پتھروں سے لے کر ستاروں تک سب کچھ انہی ایٹموں کی مختلف ترتیب کا نتیجہ ہے۔ تو اگر پوری کائنات صرف ایٹموں اور خلا کا ایک کھیل ہے، تو پھر ہم انسانوں کا کیا؟ ہماری زندگی، ہماری خوشی اور ہماری آزادی کا کیا مطلب ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایٹمی نظریے کے ہماری دنیا کے لیے کیا گہرے اثرات تھے۔ ڈیموکریٹس کے نزدیک کائنات ایک بہت بڑی مشین کی طرح کام کرتی ہے۔ یہاں کوئی خدائی منصوبہ یا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر واقعہ، ہر سوچ، ہر عمل ایٹموں کے ٹکرانے کا ایک لازمی اور میکینیکل نتیجہ ہے۔ اسی کو جبریت یا ڈٹرمنزم کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال پیدا کرتا ہے جو اس کی فزکس کو اس کی اخلاقیات سے جوڑتا ہے۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر انسانی خوشی کے کیا معنی ہیں؟ خوش کیسے رہا جا سکتا ہے؟ اور اس کا جواب ڈیموکریٹس نے یوتھیمیا کے تصور میں دیا۔
اس کے مطابق زندگی کا اصل مقصد خوشدلی یا روح کا سکون حاصل کرنا ہے۔ یہ خوشی، دولت یا شہرت جیسی باہری چیزوں میں نہیں، بلکہ ذہن کی ایک مستحکم اور پرسکون اندرونی حالت میں ملتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اندرونی سکون کیسے ملے؟ ڈیموکریٹس نے ہمیں ایک عملی روڈ میپ دیا۔ اپنی خوشی کو بیرونی چیزوں جیسے دولت اور شہرت سے جوڑنا چھوڑ دیں، ہر چیز میں میانہ روی اپنائیں، اور سب سے اہم بات، ان چیزوں کے خوف سے خود کو آزاد کریں جنہیں آپ بدل نہیں سکتے، جیسے موت۔ اس کے نزدیک حکمت ہی خوشدلی کی طرف جانے والا واحد راستہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ طاقتور اور اپنے وقت کے لیے انتہائی متنازع خیال تاریخ کے طوفانوں سے کیسے گزرا اور کس طرح یہ آج تک زندہ ہے۔ ڈیموکریٹس کا مادی نظریہ، جس میں دیوتاؤں یا غیر مادی روحوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، افلاطون جیسے دوسرے بڑے فلسفیوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ افلاطون اس کی کتابیں جلانا چاہتا تھا، دراصل ان دونوں کے نظریات کے بیچ گہرے ٹکراؤ کی نشاندہی کرتی ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے ناقدین بھی اس کی ذہانت کو مانتے تھے۔ ارسطو، جو اس کے نظریات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا تھا، پھر بھی اسے اپنے زمانے کا سب سے اہم ماہر طبیعت مانتا تھا۔ اسے بھی ڈیموکریٹس کے منظم انداز کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ اور یہ خیال ایک ایسی ندی کی طرح تھا جو کبھی کبھی زیر زمین چلی گئی لیکن کبھی خشک نہیں ہوئی۔ ایپیکیورس نے اسے اپنایا، رومی شاعر لوکریٹس نے اسے ایک لافانی نظم میں قید کر دیا، اور پھر جب صدیوں کی تاریکی کے بعد وہ نظم دوبارہ دریافت ہوئی تو اس نے سائنسی انقلاب کی چنگاری کو ہوا دی۔ ڈالٹن کے ایٹمی نظریے سے لے کر آج کی پارٹیکل فزکس تک ہم سب اسی عظیم فکری میراث کا حصہ ہیں۔ تو قدیم یونان کے دھول بھرے بازاروں سے لے کر آج کی جدید ترین لیبارٹریوں تک کائنات کے بنیادی اجزاء کو سمجھنے کی وہ عظیم جستجو آج بھی پوری آبوتاب سے جاری ہے۔ یہ وہی سوال ہے جو ڈیموکریٹس نے 2500 سال پہلے پوچھا تھا، اور یہی اس کی لازوال میراث ہے۔ کیا ہم کبھی حتمی ناقابل تقسیم ذرہ تلاش کر پائیں گے، یا حقیقت کی تہیں ہمیشہ کھلتی رہیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی سائنس اور فلسفے کے دل میں دھڑکتا ہے۔ تو جو لوگ دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، تاریخ، فلسفے اور نفسیات کے گہرے رازوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ ڈائلیکٹک لینز کو سبسکرائب کریں اور آئیے مل کر سوچنے کا انداز بدلیں۔